السلام ویورز، مجھے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے بے حد لگاؤ اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈر، نہ تو وہ آخرت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتے ہیں۔ جی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبے، دنیا میں برائے نام سا جیتے ہیں، روح اور دل میں دوست بستا ہے اور جسم رات دن کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام داتا صاحب، شہر لاہور کی زینت صدیوں سے بنا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، مگر برسوں سے ایک نام اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو دنیا سے گئے زمانے ہو جاتے ہیں، مگر ان کی یاد، ان کا نام، ان کا کام آنے والے دنوں میں کل ہی کی بات لگتا ہے۔ جی صاحب، ویسے بھی دنیا کی محبت ایک دلکش فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبت دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے محبت دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو ہی اپنا اولین فرض سمجھا جائے۔ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سوچیں گے کہ میرا مقصد آپ کو دنیا چھوڑ دینے کا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دل اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، دنیاوی تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، مگر اصل دل اللہ جی سے لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ بہت مضبوط اور پر اعتماد ہو جاتے ہیں۔ میں نے دنیا میں ہر انسان کو دکھی اور روتا دیکھا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ ہر حال میں، ہر غم میں، ہر خوشی میں مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، چاہے وہ ہجوم میں ہو یا پھر تنہا۔ اسے واقعی کوئی غم اور ڈر نہیں رہتا۔ دنیا تو نہ کسی کی بنی ہے اور نہ ہی بنے گی، مگر آخرت تو بن سکتی ہے نا۔ جی جناب، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے ارد گرد، ان کی زندگی میں ہی، ان کے آس پاس دکھی انسانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی آخری آرام گاہوں پر بھی دکھی لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہیں، تو پھر ان کی اہمیت اور قدر و قیمت عام انسانوں سے بلند کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اتنے نایاب کیوں ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے در پر آ کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں؟ کیونکہ وہ خالق حقیقی سے محبت کر کے اپنے درجے بلند کر لیتے ہیں، اس لیے وہ عام انسانوں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جی صاحب، داتا علی حجویری 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا داد کا جلاب اور نان کا حجویر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو جلابی اور حجویری بھی پکارا جاتا ہے۔ 2023 میں آپ کو دنیا سے گئے 991 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی آپ کا ذکر آج بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کل کی بات ہو۔ آپ کی شادی حجویر میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی ایک سید زادی سے کر دی گئی۔ آپ کا ایک بیٹا بھی ہوا، اس کا نام آپ نے حسن رکھا، اسی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہتے ہیں۔ آپ کا تعلق اعلیٰ ترین خاندان سے تھا۔ آپ کے بیٹے اور اہلیہ کا انتقال بہت جلد آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ آپ نے پھر شادی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی دھن میں آپ کامل مرشد کی تلاش میں 27 سال تک محو سفر رہے۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ آپ بے انتہا سفر کرنے کے بعد، بہت سے علم دین اور عالموں سے ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد شیخ ابو الفضل سے ملے اور زندگی کے کئی سال ان کی خدمت میں ان کے ساتھ ایک ہی غار میں علم حاصل کرتے ہوئے گزار دیے۔ شیخ ابو الفضل نے اپنی زندگی کے 60 سال ایک غار میں ریاضت اور عبادات میں گزار دیے۔ علی حجویری المعروف داتا صاحب کو شیخ ابو الفضل نے ان کی دل کی مراد طریقت کی اعلیٰ منازل پر فائز کرنے کے بعد ایک دن لاہور جانے کا کہہ دیا۔
آپ 431 ہجری میں غزنی سے لاہور تشریف لے آئے اور 34 سال لاہور ہی میں قیام رکھا۔ اسی وجہ سے آپ کو لاہوری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داتا صاحب جب لاہور آئے داتا صاحب جب لاہور تشریف لے آئے تو وہاں ہندوؤں اور آرائیوں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ مسلمان ان کے پاس کام کرتے تھے۔ ان ہندوؤں کی بہت سی زمینیں تھیں۔ اس وقت کے ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہا کرتے تھے، کیونکہ مالک ان کو ان یعنی اناج گندم دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ انہیں ان داتا کہتے تھے۔ ان اناج کو کہتے ہیں اور ان ہندی زبان کا لفظ ہے۔ داتا صاحب کے آنے سے پہلے ہی ان داتا کا لفظ یعنی داتا کا لفظ کا استعمال بہت عام تھا۔ جب داتا صاحب نے انہیں ایمان و قرآن اور اسلام کی دعوت دی اور انہیں مسلمان کرنا شروع کیا تو انہوں نے بھی داتا صاحب کے لقب سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے آپ کو داتا صاحب کہا جانے لگا اور گنج بخش کے لقب سے آپ کو نوازا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب وہ آپ کے پاس حصول علم کے لیے 40 روز تک چلہ کش رہے۔ لاڈلی ویور، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گنج اور بخش دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ گنج خزانے کو اور بخش عطا کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ داتا علی حجویری صاحب کے فیض و کرم اور نظر عنایت سے جب خواجہ غریب نواز کی روحانی ذہنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور قلب خالق حقیقی کی محبت سے منور ہو گیا تو آپ بے ساختہ رخصت ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہہ اٹھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ داتا گنج بخش صاحب، جن کا اصل نام علی حجویری ہے، انہوں نے روحانی، باطنی اور طریقت کے علوم پر بہت سی کتب بھی لکھی، مگر ان کی ایک ہی کتاب، بے حد مشہور کتاب کشف المحجوب ہی منظر عام تک پہنچ پائی۔ کہاں سے آئے اور کیسے چپکے ہوئے ہیں گنبد کے ساتھ؟ یہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں لو۔ انسانوں سے زیادہ انہیں سمجھ ہے کہ اللہ کے دوست۔ صحیح، سبحان اللہ یار، اللہ جس کو سمجھ دے دے، ہاں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، یا دیکھ لو ذرا، پرندہ ہو۔ ان کی تو باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا۔ امیزنگ یار، واو، محبت کے لیے آ رہے ہیں۔ امیزنگ، ریئلی امیزنگ۔ جی بولے، آجاؤ میں دیکھوں۔ داتا صاحب کا مزار ہے، ان کے نیچے ان کی قبر مبارک ہے۔ جب وہ بہت بڑی ہستی ہو جاتی ہے نا، اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، اس ہستی کا مزار بنتا ہے اور گنبد بنتا ہے۔ یہ ہرے رنگ کا گنبد دیکھ رہے ہو نا، یہ گنبد ہے۔ اس گنبد کے نیچے ان کی قبر مبارک ہے۔ آج بھی ان کی مزار پر رات دن انسانوں، جنوں، پرندوں اور فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی شان زمینوں اور آسمانوں میں کیسی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ صدیاں بیت بھی جائیں تو نام ایسے ہی زندہ و جاویدہ رہتے ہیں جیسے داتا علی حجویری صاحب کا۔ اچھا جی، میں نے اپنے اس ویڈیو میں بہت سی نئی معلومات آپ سب تک شیئر کرنے کا کوشش کیا ہے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ یہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور وقفے وقفے سے باتھ روم اور صحن کی صفائی کی جاتی ہے، مگر ایک خاص بات یہ کہ پانی کا ضیاع باتھ رومز میں یا تو لوگوں کی غفلت یا پھر بار بار ٹوٹیوں کے استعمال سے خراب ہونے کے باعث ہو رہا ہوتا ہے۔ پانی کہیں بھی بے حد ضائع ہو رہا ہو تو مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ضیاع سے سخت منع فرمایا ہے۔ پانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی پانی سے ہی دنیا کا وجود قیام پذیر ہوا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل رہنما۔ اچھا ویورز، بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے بھی ہیں جو داتا صاحب کی شخصیت سے محبت کی بنا پر بار بار ان کے مزار پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔
اکثریت ابھی بھی ان کے حالات زندگی سے لا علم ہی ہے، مگر ان کی شخصیت اتنی پراس اور اتنی بڑی ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو جاننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے دادا صاحب کا نام ہی بہت بڑا ہے۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، اور شیئر کیجیے گا تاکہ سب تک دادا صاحب کی اہم، بڑی اور پیاری شخصیت کی معلومات پہنچ سکیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ۔ ایک جوتے پہ